ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جملے سنے، حضور کو چھوڑ کر سارے ان کی طرف چلے، اتنا مارا پیٹا۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب واپس لائے، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے بڑی بہن اسما نے بتایا کہ ابا جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب مار پڑی، ناک اور گال برابر ہو چکے تھے، اتنا چہرہ سوج چکا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں جب میں سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی بال ہاتھ کے اندر آ جاتے، اتنا سر مبارک لہو لہان تھا۔ تمام مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیات جو سورۃ اللیل کی ہیں، یہ تمام آیات اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل فرمائی۔ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں ہے، اور اس سے اگلی جو سورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا، ان کی جو ہے وہ عظمت کو بیان فرمایا، ان کے اوپر جو احسانات کی اللہ نے انہیں بیان فرمایا۔ مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ پہلے سورۃ اللیل ہے جس میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے، اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے رب کائنات یہ بات بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دروازہ صدیقی سے گزر کے آنا پڑے گا۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہ مانے، ان کا انکار کرے، نعوذ باللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچا غلام اور عاشق نہیں بن سکے۔ سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہاں یہ حاصل ہو رہا ہے، اور دوسری ان کی تو شان کے کہنے کیا، جیسے بھی قاری صاحب فرما رہے تھے، ہر شخص ہر سال کوشش کرتا ہے کہ ہم ان کے عشاق میں اپنا نام لکھوائیں تاکہ قیامت میں ان کے سامنے ہمیں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ ورنہ اللہ کی قسم کھا کے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، یہ حضرات صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہیں، یہ آسمان کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان کی شان میرا جیسا ہمارے جیسا کوئی بندہ بیان کرے، اس سے ان کی شان بلند نہیں ہوتی، وہ تو اللہ نے پہلے سے بلند کر دی۔ یہ تو ہم جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ ہمیں عظمت عطا فرماتا۔ یہ صحابہ کا تذکرہ ایسا زبردست تذکرہ، آج ہماری مجالس سے صحابہ کرام کا تذکرہ نکل گیا، اور یاد رکھیے صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کا تعلق صرف ہمارے عظمت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحابہ پر پختہ نہ ہوا، یاد رکھیں آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اس بندے کا اسلام کے ساتھ مکمل ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا جس کا صحابہ کے ساتھ ابھی تعلق کامل نہیں ہوا۔ اور صحابہ کرام کی جماعت کے جو سرخیل ہیں، سپہ سالار ہیں، کمانڈر ہیں، سب سے بڑے درجے کے جو صحابی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ علماء نے لکھا جو ان کی صحابیت کے انکار کرے اس کے کفر میں شک کوئی نہیں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ خالق کائنات نے جسے عطا فرمایا، ہم ان کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ شخص، پہلے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، پہلے شروع میں اس سورت کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، اور اپنی ذات کی خود قسم کھائی اللہ نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، انسانوں کی محنتیں، کوششیں مختلف ہیں، دو قسم کی کوششیں ہیں۔ کچھ لوگ نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ برائی کے راستے پر، اور یہ نیکی اور بدی کی کشمکش آدم سے چلی ہے اور قیامت تک چلے گی، قیامت تک رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرا وزن کس پلڑے میں، میرا وزن نیکیوں والے پلڑے میں ہے یا گناہوں والے پلڑے میں ہے۔ جہاں میرا وزن ہوگا آخرت میں حشر بھی انہی ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ نیکی والے پلڑے میں اگر وزن ہے، میرا راستہ بھی انہی صحابہ والا ہے، انشاءاللہ اعمال میں کبھی کوتاہی بھی ہوئی اس محبت کے صدقے صحابہ کے ساتھ ہمارا انجام کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دو قسم کے راستے ہیں۔ پہلا راستہ، اس راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ من اعطا، جو اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں آیات کی اللہ نے نازل فرمائی ہے، محسوس یوں ہوتا ہے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت آبرو سب کچھ اللہ کے راستے میں حضور پر قربان کر دیا۔ اعطا کا پہلا مصداق، اعلیٰ درجے کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب مال دینے کی باری آئی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ علیہ السلام چندہ مانگ رہے ہیں، چندے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور آخر میں سوال کیا، عمر کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ آدھا مال لے آئے اور آدھا حضور گھر چھوڑا ہے، اے صدیق اکبر آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر والوں کے دل میں آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آئے، باقی سب لے آئے۔ سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک پر قربان کی۔ صرف اسی پر بس نہیں کی میرے عزیزوں، اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھے، علماء نے لکھا دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی بڑے درجے کا ہے۔ ویسے تمام صحابہ کرام بڑے درجے کے مومن ہیں، کامل مومن ہیں، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ایمان بہت بڑا اعلیٰ معیار کا ہے۔ کون سی؟ نمبر 1 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پہلے مومن ہے۔ یاد رکھیں جب کوئی تحریک چلتی ہے نا، جب انہوں نے درس قرآن کا آغاز کیا، قاری صاحب سے پوچھ لیں کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ پہلا بندہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوگا وہ کتنے خدشات اس کے ذہن میں ہوں گے، یار یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے، کوئی نئی تنظیم بنانے لگے، پتہ نہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں، سارا مکہ دشمن ہے، سگا چچا بھی دشمن ہے ابو لہب، لیکن اس کے باوجود پہلی فرمائش پر جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت دی فوراً لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ خود ایک موقع پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی کچھ نہ کچھ اس نے مجھ سے وقت مانگا ہے، سوچا ہے، سوائے صدیق اکبر کے انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ کوئی وقت نہیں مانگا، فوراً کلمہ پڑھ لی۔ اور اس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا دیا؟ حجۃ الوداع کے بعد آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا، وفات کا مرض آپ علیہ السلام کی جب ابتدا شروع ہوئی، فرمایا مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے جتنے لوگوں کے دروازے پہلے کھلتے تھے سب بند کر دیے جائیں، سوائے صدیق اکبر کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ کیا اللہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ کون صدیق؟ اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، اور ایسا ساتھ دیا کہ بڑی سے بڑی اللہ اکبر۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، آپ علیہ السلام جب ابتدائی اسلام کی دعوت دی لوگوں نے انکار کیا، مکے کے سارے بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ، اللہ اکبر، اللہ کے تحمل پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، سارے سردار بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اس کا کوئی حل کرو نعوذ باللہ۔ اتنے میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے خانہ کعبہ کی مسجد حرام مطاف میں داخل ہو رہے ہیں، مکے کے کافروں نے دیکھا ایک نے دوسرے کو کونی ماری، وہ آگے جن کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ ہی ان کی دشمنی نے اور جوش مارا، سارے یکدم حضور پر پل پڑے، تکلیف پہنچانے کی، نعوذ باللہ کوئی گالیاں دے رہے، کوئی لاتے مار رہے، کوئی گھونسے، کیا وہ حالت ہوگی 1400 سال پہلے کا وہ منظر ذرا تصور کیجئے۔ وہ ننھی فاطمہ، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے 5 سال پہلے سن 35 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تب حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب ننھی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اسے کسی نے گھر جا کے بتایا تیرے ابا جی کو لوگ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، سجدے میں گئی۔ وہ ننھی فاطمہ ننھے ہاتھوں سے اوجڑی ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹیا حوصلہ کرو، تیرے ابا کا لایا ہوا دین اللہ نے چاہا تو کائنات کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے۔ ایسی ایسی قربانیاں۔ آپ علیہ السلام آئے، کفار پل پڑے، مار شروع کی، اتنا مارا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جا کے کسی نے بتایا آپ کے دوست کو مار پڑ رہی ہے۔
دوڑے دوڑے آئے، فوراً گھر مسجد خانہ کعبہ کی مسجد حرام میں داخل ہوئے، دور سے آتے ہوئے زبان پر جملے حدیث میں، وَيْلَكُمْ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم اس بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ میں نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اس کو سزا دے رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جملے سنے، حضور کو چھوڑ کر سارے ان کی طرف چلے گئے، اتنا مارا پیٹا۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب واپس لائے، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے بڑی بہن اسما نے بتایا کہ ابا جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب مار پڑی، ناک اور گال برابر ہو چکے تھے، اتنا چہرہ سوج چکا تھا۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں جب میں سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی بال ہاتھ کے اندر آ جاتے، اتنا سر مبارک لہو لہان تھا۔ صبح سے شام تک بے ہوش رہے، شام کو ہوش آتی ہے اور سب سے پہلا جملہ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ امی ان کی جو اہلیہ تھی اور ان کی والدہ بھی اس وقت موجود تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں مجھے تو نہیں پتا، فرمایا ام جمیل سے پتا کرے، جب تک حضور کی مجھے خیریت نہیں پتا چلے گی میں چین سے نہیں بیٹھوں، کچھ کھانا پانی اپنے منہ میں نہیں جانے دوں گا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہیں کی اپنے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ڈالا۔ کیسے یار غار ہیں اور کیسی انہوں نے دوستی نبھائی ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مال قربان کرنے کی باری آئی، من اعطا، سارا مال بھی دے دیا، جان قربان کرنے کی باری آئی، جان بھی دے دی۔ اگلی بات بھی سن لیجئے، یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اعطا کے اس لفظ کا اتنا زبردست مصداق ہے کہ اپنی رشتہ داریاں بھی بدل لی، اب ہر ایمان والے کو اپنا سمجھتے ہیں۔ وہ حبشے سے آنے والا کالا کلوٹا بلال ہے، اسے بھی جو ابھی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا شان نزول کبھی کسی تفسیر میں اٹھائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اعتراض کیا تھا اپنے بیٹے ابو بکر کے اوپر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جس غلام کو کلمہ پڑھتے سنتے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اسے اس کا مالک تکلیف دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے مالک کو قیمت دیتے، اس غلام کو پکڑ کے آزاد کروا دیتے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا، خباب بن الارت رضی اللہ، بے شمار غلام آزاد کروائے۔ ان کے والد نے ان سے کہا، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے ابو بکر آپ غریب غلاموں کو پکڑتے ہیں، لیتے ہیں، ان کے آقا سے خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، کسی طاقتور کسی بڑے ہنرمند غلام کو خرید کے آزاد کریں تاکہ کل کو اگر آپ کو ضرورت پڑے تو یہ غلام ہمارے بھی کام آ سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو کیا جواب دیا؟ فرمایا میں کسی غلام جس کو میں آزاد کرتا ہوں اس سے میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں تو ہر غلام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، مجھے اس رب سے جزا لینی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اندازہ لگائیں، ایک ہے میرا آپ کا جملہ اور ایک ہے صدیق اکبر کا جملہ، اور اس جملے کی خالق نے کتنی لاج رکھی، جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس نے قرآن بنا کے ان کے الفاظ نازل کیے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، صدیق اکبر وہ ہے جو اپنا مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، دنیا میں کسی سے وہ بدلہ نہیں چاہتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عن قریب اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہوگی۔ ایسا زبردست مقام اور مرتبہ۔ میں نے عرض کیا انہوں نے رشتہ داریوں کو بدل لیا، وہ روم سے آنے والا سہیب، وہ فارس سے آنے والا سلمان، وہ غفار قبیلے کا ابو ذر، وہ حبشے سے آنے والا بلال، انہیں صدیق اکبر سینے سے لگا رہے ہیں، اور اپنی سگی اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب غزوہ بدر کے بعد عبد الرحمن ابن ابی بکر ایمان لانے کے بعد کہنے لگے ایک دن، ابا جی جب غزوہ بدر ہو رہا تھا نا، میں تلوار چلا رہا تھا، اچانک میرے نشانے پر آپ آگے تھے، میری تلوار آپ کے اوپر چل جانی تھی، میں نے کہا والد ہے، میں نے والد سمجھ کے چھوڑ دیا، تاریخی جواب دیا۔ میں نے کہا رشتہ داریوں کو بدلا کیسے؟
فرمایا بیٹا وہ تو تھا نا مجھے اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی، اگر میری نظر تجھ پہ پڑ جاتی بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ حضور کا دشمن سمجھتے ہوئے تجھے بھی قتل کر دیا۔ سگے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار، رشتہ داریوں کا معیار اور پیمانہ بدل لیا۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی اجازت دی، سارے صحابہ ہجرت کر کر کے مدینہ جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی مکے سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے مدینے کی طرف، راستے میں ابن دغنہ ملا۔ ابن دغنہ مکے کا بڑا زبردست آدمی تھا، اس نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری قوم مجھے برداشت نہیں کرتی، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، میں ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ۔ کہنے لگا نہیں آپ تو بڑے زبردست آدمی ہیں، آپ تو فیصلے کرنے والے، آپ تو اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے اندر بڑی زبردست خوبیاں تھی، اب آپ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آئے میں زبردستی لے کے جاؤں گا۔ بلکہ علماء نے یہاں عجیب نکتہ لکھا ہے، صدیق اسے کہتے ہیں جس پر نبی کا رنگ سب سے زیادہ چڑھا ہوا۔ ابن دغنہ جب واپس رہے نا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو راستے سے پکڑ کے واپس رہے، اس نے پتہ کیا کہا؟ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اس ابن دغنہ نے بالکل بعین نہیں وہی الفاظ صدیق اکبر کے لیے دہرائے جو الفاظ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، بڑا خوف کا عالم تھا، اللہ کی طرف سے ایک ایسا جلال کا ہیبت کا منظر تھا، وہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر ساری کیفیت بیان کی کہ مجھے اس طرح خوف ہے اپنی جان پر، لقد خشیت علی نفسی کے الفاظ ہیں، بخاری کی پہلی روایت ہے۔ امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، تکسب المعدوم، جو خود کما نہیں سکتے انہیں کما کے کھلاتے ہیں، تحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، تعین علی نوائب الحق، اگر قدرت کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی کوئی آزمائش آتی ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 کوالٹی آپ کے اندر موجود ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے ابن دغنہ جب صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے واپس لا رہا تھا، یہی 5 کوالٹیاں اس نے ابو بکر کے اندر گنوائی، آپ کے اندر بھی یہ 5 صفات پائی جاتی۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب والا ان کے ساتھ تعلق۔ ابن دغنہ واپس لایا، اللہ اکبر، قرآن تو قرآن ہے، ابھی آپ کی بات کر رہے تھے قاری صاحب، قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، اپنا راستہ قرآن خود واضح کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، خانہ کعبہ کی مسجد حرام کے بعد اگر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہونا، سب سے پہلی مسجد جو اسلام کی بنی ہے، مدینے میں آنے کے بعد تو مسجد قباء بنی ہے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہے، لیکن مکے کے اندر مسجد حرام کے ساتھ جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ مسجد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ آج کل جہاں وہ کلاک ٹاور ہے اس کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے، یہاں حضرت ابو بکر کا گھر ہوتا تھا۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج بھی وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد اوپر کسی فلور پر بنائی ہوئی ہے، اس کا نام آج بھی مسجد ابو بکر ہی ہے۔ یہ وہ مسجد تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر آئے، ابن دغنہ واپس لے کر آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے اندر نمازیں ادا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا تہجد کے ٹائم حضرت نماز ادا کر رہے ہیں اور قرآن تہجد میں، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کہتے ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن جو فجر کی نماز ہے اس سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ رات قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں اور قریب ہی ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ہمارے جو اتنے بڑے بڑے گھر ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، بچہ لیٹا ہوا ہے، قریب ہی گھوڑا بھی ان کا بندھا ہوا تھا، وہ صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد کے اندر۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب زیادہ جوش آتا، صحابہ ایسے قرآن پڑھتے تھے کہ فرشتے ان کا قرآن سننے زمین پر آیا کرتے۔ وہ صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، اچانک ان کو محسوس ہوا جب میں اونچی قرآن پڑھتا ہوں تو گھوڑا اچھلنے لگتا ہے، وہ پھر آہستہ ہو جاتا، پھر جوش اندر اٹھتا ہے، پھر قرآن اونچی پڑھتے ہیں، پھر گھوڑا اچھلتا ہے۔ ڈر پڑ گیا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر بعد نماز ختم کی، دعا میں مشغول ہوئے۔ دعا کے دوران اچانک آسمان کی طرف سر اٹھایا، نظر اٹھائی تو دیکھا ایسے جیسے روشنی کے کوئی بلب ہوتے،
بلب جیسی روشنیاں، اور وہ روشنیاں آہستہ آہستہ اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں۔ بڑا حیران ہوئے۔ فجر کی نماز میں صحابہ کی عجیب عادت تھی، ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے مشورہ، کوئی بات ہوتی پوچھتے، مسئلہ پوچھتے، خواب کی تعبیر۔ اس صحابی نے ساری بات ذکر کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا، آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، ابن دغنہ نے امان دے دی، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ اکبر۔ کیا وہ مکے کے ریگزاروں میں عجیب منظر ہوتا ہوگا، رات کی تنہائی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، فجر کا قرآن، ساری سناٹے کے اندر جب پہاڑوں کے درمیان وہ آواز گونجتی ہوگی، گھروں کی عورتیں اور بچے کان لگا کے آواز سن رہے ہیں۔ کافر لوگ ابن دغنہ کے پاس آئے، ابن دغنہ جس کو تو نے امان دی تھی، اس کا قرآن سن سن کے ہمارے بیوی بچے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو نے امان دی تھی، امان واپس لے لے۔ ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آپ کو امان دی تھی، آپ کا قرآن سن کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ قرآن چھوڑ، قرآن اونچی نہ پڑھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ 2-4 دن تو اس کی بات مانی، پھر فرمایا مکے کے لوگ جو مرضی کر لیں، میرا قرآن بند نہیں کروا سکتی۔ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے جاتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ وقت تھوڑا ہے، میں بس بات مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں، 5-7 منٹ میں بات مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی، اللہ کی طرف سے جو انتخاب ہوا ہجرت کے، سفر کے یار کے طور پر، سفر کے ساتھی کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر سے چلے، دوپہر کا ٹائم تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ اے ابو بکر، آپ نے نا میرے ساتھ چلنا، آج رات ہجرت کرنی ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنے ابا جی کو خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے دیکھا، خوشی کی وجہ سے۔ حضور مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کا موقع مل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی جی ابو بکر، آپ فرمایا جی میں ضرور حاضر ہوں، 2 اونٹنیاں پہلے سے پال رکھی ہیں ہجرت کے لیے، آج رات کو نکلیں گے۔ آپ علیہ السلام نے مکمل تیاری کی، ساری دنیا سے چھپایا ہے، اگر بتایا ہے تو صدیق اکبر کے سارے گھرانے کو بتا، ساری دنیا سے حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ رات کو سفر کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے ایک ایک فرد کو پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی بڑی عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، رات کا ٹائم ہے، آپ علیہ السلام آتے ہیں، ابو بکر چلیے نکلنا ہجرت کے لیے، ہجرت کے لیے نکلنے لگے ہیں۔ نکل گئے، اونٹنیاں ساتھ لی ہیں، ساروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ بیٹے سے کہا بیٹا آپ نے بکریوں کو لانا ہے چرانے کے بہانے غار سور میں، اور ہمیں دودھ دینا ہے۔ بچیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بٹیا آپ نے کھانا لے کر آنا ہے۔ غلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، 3 دن کے بعد آنا ہے اور تیرے ساتھ ہم سفر کرتے ہوئے آگے جائیں گے۔ ساروں کی ڈیوٹیاں تقسیم کر کے غار سور میں تشریف فرما ہے۔ ادھر مکے کے اندر حالت یہ ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی یہ سارے مل کر اللہ کی شان، اسی رات انہوں نے ارادہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھراؤ کرنا ہے، اور نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو جان سے مار دینا، نعوذ باللہ۔ سارے مکے کے لوگوں نے مشورہ کیا، رات کا ٹائم ہے، آپ علیہ السلام کے گھر پہنچے، وہاں تشریف فرما ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی، گھر کا دروازہ بجایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے۔ حضور کہاں ہیں؟ جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، کہاں جانا تھا؟ جہاں جانا تھا وہی گئے۔ ایسا زبردست خوبصورت جواب دیا، اس دشمن کو بھی پتا تھا، حالانکہ بتایا کسی نے نہیں، لیکن دشمن سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو اپنے دوست صدیق اکبر کے گھر میں ہوں گے۔ آج کا وہ کافر نہ مانے تو اس کی مرضی، اس دور کا کافر بھی سمجھتا تھا آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قریبی تعلق جس ہستی سے، اس کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سارے کافر پہنچے، مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، بدماش ہیں۔ ابو جہل اتنا بڑا بدماش تھا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اس کا نام سن کے مکے کے کافروں کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ یہ ساری ابو جہل کی کمپنی اور یہ سارے بدماش مل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے، دروازہ بجایا، اللہ اکبر۔
ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ان کے سبق کے لیے اگلی بات خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی ایسی زبردست تربیت کی ہے، دونوں بچیاں آپ علیہ السلام پر جان دینے کے لیے تیار۔ حضرت عائشہ کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور بڑی بیٹی حضرت اسما، عجیب بات علماء نے لکھی ہے، ابو جہل جب آیا نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ بجایا، اندر سے حضرت اسما نکلی۔ بعض علماء نے ان کی عمر لکھی ہے 13 سال اس وقت، بعض نے 8 9 10 سال کا بھی روایات موجود ہے۔ یہ ابھی ننھی چھوٹی بچی ہے، دروازے پر آتی ہے۔ ابو جہل کا ایک چمچا کھرچا جس نے دروازہ بجایا تھا، اس نے پوچھا تیرے ابا کہاں ہیں، تیرے ابا کہاں ہیں؟ حضرت اسما نے ڈٹ کے جواب دیا، ابا جی گھر پہ نہیں ہے، جہاں جانا تھا وہاں جا چکے ہیں۔ اچھا، اس کو پتا تھا کہ جہاں ابو بکر ہے وہیں پر حضور ہوں گے، تیرے نبی کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی کدھر ہے؟ حضرت اسما نے کہا ابا جی نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا چکے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ حضرت اسما کہتی ہے نہیں بتاؤں گی۔ جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ کیسی زبردست بچیوں کی تربیت کی ہے۔ آج کے ماں باپ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بچوں کی، بچیوں کی تربیت بھی صدیق اکبر کے دروازے سے ہمیں ملے، اس سے زیادہ خوبصورت تربیت کائنات میں نہیں مل سکتی۔ وہ بچی ڈٹ کے کھڑی ہے، نہیں بتاؤں گی۔ پیچھے ابو جہل کھڑا تھا، اس نے آواز سن لی۔ محدثین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، اتنا غصہ چڑھا کہ میرے کارندے کے کہنے کے باوجود اسما نہیں بتا رہی۔ آگے آیا اور بدبخت نے اس ننھی نازک معصوم بچی کو کھینچ کے تھپڑ مارا۔ حضرت اسما نیچے جا کے گری ہیں، اتنا زور کا تھپڑ، کان میں بالی پہنی تھی وہ ٹوٹ کے گر گئی۔ نیچے نوکیلا پتھر تھا، سر مبارک نوکیلے پتھر پر لگا، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، سر سے خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ زخمی شیرنی کی طرح کھڑی ہو کر یہ اسما ڈٹ کے کہتی ہے، او ابو جہل تیرا باپ بھی آ جائے مجھ سے میرے نبی کا پتہ نہیں پوچھ سکتے، میری بوٹی بوٹی کر دو، قیمہ قیمہ کر دو، میرے جسم کے ذرے ذرے سے آواز آئے گی، میرے نبی کا پتہ میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ ابو جہل مایوس ہو کے یہاں سے نکلا ہے۔ حضرت اسما زخمی حالت میں پٹیاں کی ہیں اپنے پورے جسم پر، اپنے سر پہ، اپنے منہ پہ پٹیاں کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کھانا تیار کیا، کھانے کا توشہ دان لیا ہے، اور وہ علماء نے لکھے 6000 فٹ کی بلندی ہے، سطح سمندر سے غار سور ہم گئے الحمدللہ اس سال سفر حج کے موقع پر، ایسے اوپر چڑھ کے وہ غار پہاڑ کی چوٹی پر ہے جس پر چڑھنا آج کل کے جوان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ وہ 13 سال کی ننھی زخمی بچی، اللہ اکبر، 1400 سال پہلے اللہ کو بھی کتنا پیار آتا ہوگا اس گھرانے کو۔ یہ ننھی بچی کھانا لے کر وہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھی ہے، غار سور میں داخل ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بچی بٹیا داخل ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چہرے پر آثار دیکھے، پہچان گئے، فرمایا بٹیا یہ پٹیاں کیوں باندھی ہیں، خیریت ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ آنکھوں میں آنسو رو کر کہتی ہے، اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ سے بتاؤں یا کھول کر دکھاؤں، منہ سے بتاؤں یا کھول کر دکھاؤں؟ انہوں نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح۔ اب اسما اپنے ابا جی کی طرف دیکھتی ہے، جی ابا جی آپ کہتے ہیں اجازت دیتے ہیں تو دکھاتی ہوں۔ انہوں نے اشارہ کیا دکھائیں۔ حضرت اسما نے پٹیاں کھولی، وہ لہو لہان چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، بہت آپ علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا اسما یہ کیا ہوا؟ سارا ماجرا ذکر کیا، حضور آپ کا پتہ پوچھتے تھے میں نے نہیں بتایا، مجھے اس کی سزا دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، علماء نے لکھا ہے اس طرح کی قربانیوں کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو بشارت دی، اے ابوبکر جب آپ کے گھرانے میرے اوپر اتنا قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو یاد رکھیں کل قیامت میں جنت میں آپ کا سارا گھر میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے بھی پھر وفاداری نبھا کر دکھائی۔ میرے عزیزو، اتنی مبارک اور مقدس ہستیوں کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اتنی مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو بھی حضور پر قربان کیا، اپنے جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ بلکہ عجیب بات علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی، بڑی عجیب بات، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت کیوں ہوئے، وجہ کیا تھی؟
علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا حضرت کی سیرت کو، حضرت کی سوانح کو پڑھا ہے، میرا خیال یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے حضور کے قریبی ساتھی تھے، اللہ نے ان سے ایک کام لینا تھا کہ اب علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تمام صحابہ، تمام مسلمانوں پر ایسے غم کی کیفیت طاری تھی، شاید ابو بکر نہ ہوتے تو ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے امت کو سنبھالا دینے کے لیے ابو بکر کو اتنی زندگی عطا فرمائی، لیکن اپنے دوست جن کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ میں آپ گھر میں کوئی چھوٹا سا بلی کا بچہ پال لے، اگر وہ جدا ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، اور یہاں تو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے جن کے ساتھ یارانہ لگایا ہے، یہی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں آپ علیہ السلام کی جدائی کا غم، آپ علیہ السلام کی وفات کا غم اندر ہی اندر صدیق اکبر کو گھول رہا تھا، اندر ہی اندر وہ اس غم میں گھلے جاتے تھے، اور اللہ نے جو کام لینا تھا اس کام کے پورا ہونے کے ٹھیک 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر بھی 22 جمادی الثانیہ کو اللہ کے حضور پہنچ جاتے۔ یہ 22 جمادی الثانیہ ہمارے نوجوانوں کو جہاں ہر چیز یاد ہوتی ہے، اس تاریخ کو اپنی ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ ہر سال کم از کم کچھ اور نہیں، اپنے گھر کے اندر تو حضرت ابو بکر کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اپنے محلوں میں تو کر سکتے ہیں، اپنے اداروں میں تو کر سکتے ہیں، کوئی ایک حضرت کے نام کا کوئی بینر چھپوا کے تو لگا سکتے ہیں، حضرت کا کوئی ایک ملفوظ تو دنیا کو بتانا چاہیے ہم حضرت ابو بکر کے ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہاں تک میں معذرت سے ایک بات عرض کروں گا، اگر آپ حضرات میں نے آپ نے دکھاوے کے لیے بھی ان حضرات کا پرچار اور چرچا کر دیا، انشاءاللہ آج کے فتنے کے دور میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں ان حضرات کا دکھاوے سے کیا جانے والا چرچا بھی نجات کا سبب بن جائے گا۔ یہ ایسی مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں۔ مزید تفصیلات کا وقت نہیں، وقت کافی ہو گیا، آپ حضرات بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ اللہ جل جلالہ ان ہستیوں سے ہمیں کامل نسبت عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت کا ایک ملفوظ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، ہمیں کم از کم یہاں اٹھنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری پیغام اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وصال مبارک ہو گیا۔ اب اس وقت جو حالات تھے اگر آپ اس کو پڑھیں نا، کئی لوگ یہ کہتے تھے ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، کئی اور ارتداد کا فتنہ، اور بھی کئی فتنے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر جیسا جری جوان حضرت ابو بکر کے پاس آیا، فرمانے لگے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابھی آپ نہ فتنہ ارتداد کے خلاف کام نہ کریں، ابھی حالات بہتر نہیں ہے، تھوڑے سے حالات سازگار ہونے دیں، ابھی لشکر اسامہ کو نہ بھیجیں، ابھی آپ ہر ایک سے جنگ نہ کریں، ابھی آپ تھوڑا سا مصلحت کے ساتھ چلیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ کیا تم جاہلیت میں بڑے جابر تھے اور اسلام میں آ کر ذرا تمہارے اندر نرمی آ گئی ہے، مصلحت پسندی آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، تاریخی جملہ جو ہمیں پلے باندھ کر یہاں سے جانا ہے، کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا اَيُنْقِصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، یاد رکھو اَيُنْقِصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں اور میری موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ذرا سی کمی بھی آ جائے مجھے یہ برداشت نہیں۔ یہاں تک فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بندہ جانور کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج وہ اس رسی کو زکوٰۃ میں دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر تم ساتھ دو یا نہ دو، اکیلا جا کے اس سے جنگ لڑے۔ ہمیں اس ملفوظ کو اپنی زندگی کے لیے لا عمل بنانا، میں زندہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کمی آ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کم از کم اس بات کو پلے باندھ کر ہم یہاں سے جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا، سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہماری زندگی گھر میں ہو، مسجد میں ہو، ادارے میں ہو، جاب میں ہو، اپنے بزنس میں ہو، اپنے معاشرے میں ہو، ہم ہر وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ دین کے اندر کمی نہ آنے پائے، دین کے اعتبار سے میرے گھر والوں کی زندگی میں کمی نہ آئے، اور اگر میں اس کے باوجود زندہ ہوں تو میری زندگی پر تحفہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام جو ہمیں ان کی سیرت سے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو جتنا کہا سنا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات صحابہ کرام سے کامل نسبت عطا فرمائے، آخرت میں ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔